اب ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے. اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی. جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا. اور یہ یعنی 90 سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی تھی. یہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کے خلاف لڑنے کے لیے آیا. اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا. اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے، کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت. 3 دفعہ اس نے للکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے تینوں دفعہ اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا، لیکن تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نہیں اٹھو. ظاہر وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کو ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے اور کوئی شخص نہیں اٹھا. تینوں دفعہ سیدنا علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے بٹھا دیا. اور سیدنا علی کو اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے، ان کی جو اندر ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی. تو بہرحال تیسری دفعہ ابھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو روانہ کیا. اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی، آلموسٹ 28 سال، 27 یا 28 سال میں. یہ اس وقت کا واقعہ. تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی. اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے، تو کسی اور کو بھیجو، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں، جب تم نے چیلنج کیا تو میں مقابلے کے لیے آ جاؤں. تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کر دے، کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں، تو 3 خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کر دوں. تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان. دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے. تو غزوہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس پر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے دے. تو عمر بن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان قبول کروں. دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلیں جائیں، کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں مشکل میں ڈالا ہے، واپس چلیں. تو اس نے کہا تو لڑنے کے لیے واپس ہو جائیں. اور تیسری خواہش میں سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو. یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی. تو بہرحال ایک بار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو جنت حاصل کر دیا. عمر ابن عبد ود کو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور اس کی اتنی ٹیٹرس پڑی مشرکین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے، پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی.